وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم النار وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک قرآن کریم میں سورہ تحریم سورہ نمبر 60 پر 6، قرآن میں کتنے سورہ ماں 114 سورہ ہیں نہیں، اس میں سے آپ 60 پر 6واں سورہ ایک بار نکال کے اگر دیکھیں، آیت نمبر 6 میں اللہ مسلمانوں سے کیا بولتا ہے؟ اے مسلمانوں جو کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، اپنا نام جو ہے مسلمان نام رکھ لیے، عائشہ، زینب، رقیہ، کلثوم، اچھے مسلمان نام رکھ لیے، اے میرے مسلمان ماں بہنوں تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کئی کو بولے اللہ ایسا، جہنم میں کئی کو جاتے انسانہ، اپنے بچے جہنم میں کئی کو گرتے۔ شیطان ہمیشہ اوچ کام میں لگا، روز کے 20 پر 4 گھنٹے شیطان کیا کام کرتا مانو؟ ہمارے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کا کوشش کرتا، دن رات اوچ کام میں لگتا۔ بہت سے لوگ بولتے بچے بہت شتاتے، ہمارے بات نہیں سنتے، بچے بہت خراب ہو گئے، ایسا ویسا بولتے۔ کئی کو ہوتے ہمیں چھوڑ ڈالے ہمارے بچوں کو، اس لیے شیطان جو ہے ہمارے بچوں کو پالتا ہے۔ کیا کرتا شیطان جو ہے ایک کر کے اس کو پورا اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا۔ پہلے اس کو کیا کرتا؟ پہلے اس کو شیطان جو ہے اماں کا ابا کا بات نہیں سننے سے کرتا، انہیں ماں باپ کا تو کیا بھی قدر نہیں کرتا۔ اب ماں باپ سے نہیں ڈرے تو کس سے ڈرتا؟ گلی میں، کوچے میں، بڑے سے، کس سے بھی نہیں ڈرتا۔ اب یہ نہیں ڈرنے والا کیا کرتا؟ کیا بھی کام کر سکتا۔ شیطان جو ہے دھیرے دھیرے پورا اس کے قبضے میں لے لیتا، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے۔ اس کے بعد کیا بولتے کہتا؟ اب ہمارے بچے ہمارے بات نہیں سنتے، ہمارے بچے جو ہے پورا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے سمجھتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بالکل صاف جو ہے بیان کر دیے، اے مسلمانوں تمہارے بچوں کو تمہیں جہنم سے بچا لو۔ شیطان ان کو جہنم میں لے چل جاتا۔ اب جہنم میں بچے نہیں جا سکا، کیا کرنا؟ پہلے اماں باوا جو ہے اللہ کون بول کے ان کو سمجھانا۔ اب تمہیں بولتے ہم نہ مانو نہیں با اللہ کون کی، ہمیں کیا بولتے بچوں کو؟ اس لیے مانو کر لینا۔ اللہ کون کی نہیں معلوم ہوئی تو بچوں کو کیا بولتے؟ بچے پوچھتے اماں اللہ کون بول کے۔ اللہ جو ہے آسمان پہ رہتے، سب کچھ دیکھتے رہتے، رات کو بھی دیکھتے، دن کو بھی دیکھتے۔ رات کے وقت اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالا چمٹی اگر چلتا ہے تو اس کو بھی اللہ دیکھتے، اور اس کے قدموں کے آواز کو بھی اللہ سنتے رہتے۔ جب بچوں کے دل میں ایسے باتیں ہمیں ڈالے تو بچے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے بولے سب بات ان کے دل میں بیٹھ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سنتے رہتے، کون بھی سنتا نہیں سنتا، لیکن اللہ ہمیشہ سنتا، کبھی بھی آپ پکارو اللہ سنتا۔ اس لیے ہمیں کیا بولنا بچوں کو؟ دیکھو با کبھی بھی جو ہے کیا بھی پریشانی آ جائے تجھے، تو کام بھی رہو، اکیلا رہو، کام بھی رہو، کیا بھی پریشانی، کچھ بھی مشکل کیا بھی آ جائے، کسی کو بھی نہیں پکار، اللہ کو پکار، اللہ سنتا۔ یہ باتیں جو بچے کے ذہن میں ہمیں ڈالتے رہے تو ان کے ذہنوں میں باتیں آ جاتی۔
کیسا سنتا اللہ؟ مثالیں دینا، ان کو بتانا، ہمیں خود پہلے سیکھنا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کہاں بند ہو گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی ان کو نگل دی۔ مچھلی کے پیٹ میں سے یونس علیہ السلام کس کو پکارے؟ ان کے ابا کو پکارے، ان کی امی کو پکارے، ان کے دادا کو، پردادا کو، غوث یا غوث کو پکارے، نہیں تو خواجہ غریب نواز کو پکارے، نہیں تو کشمیر والے کو پکارے، اجمیر والے کو پکارے۔ کس کو پکارے؟ یونس علیہ السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، یا محمد بول کے۔ کس کو پکارے؟ یا آدم بولے، یا نوح بولے۔ کس کو پکارے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولے۔ آیت کلمہ جس کو بولتے ہم۔ کس کو پکارے یونس علیہ السلام؟ اللہ میرے کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، لا الہ الا انت، توچ میرے کو ہے، ابھی کون بھی نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، تیرے ذات پاک ہے۔ پاک بولے تو کیا ہے؟ ناپاک کے خلاف۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ سو گیا؟ نہیں سوتا کبھی بھی۔ اونگتا ہے اللہ؟ نہیں اونگتے اللہ سبحانہ ہوتا۔ اللہ کھاتا؟ نہیں کھاتا۔ اللہ پیتے؟ نہیں پیتے۔ اللہ بیمار ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ اللہ نہیں سنتے؟ نہیں، ہمیشہ سنتے۔ اللہ ہمارا نہیں سنتے؟ سب کا سنتے اللہ سبحانہ ہوتا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اولاد ہے۔ اللہ نہ کمزور ہوتا، نہ بوڑھا ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے پاک ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیں پکارے تو ضرور اللہ سنتے۔ یہ ہمارے بچوں کو ہم سکھانا۔ اللہ ہمیں دیکھتے رہتے، ہمیشہ دیکھتے رہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا دیکھتے؟ اللہ بچوں کو سمجھانا کیسا دیکھتے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا بول کے، ان کو قتل کرنا بول کے تلوار لے کے پورے لوگ آئے، ان کے گھر کے گول گھیر لیے۔ کن کے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گول گھیر لیے۔ کئی کو آئے اس پورے لوگاں دشمنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالنا بول کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بولے، اے محمد تمہیں سورہ یاسین پڑھ لے کے یہاں سے چل جاؤ بولے۔ کون سا سورہ پڑھو بولے؟ سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایسا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ پورے دشمنوں وہاں بیٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ اللہ کیا بولے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے پیچھے پردہ پڑ گیا بولے، نہیں دیکھ سکے۔ سورہ یاسین میں کتنا طاقت ہے دیکھیں۔ ہمارے بچوں کو سکھائے میں کبھی سکھانا، ہمیشہ اللہ ہمیں دیکھتے رہتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے سورہ یاسین پڑھ کے نکل جا بولے، چل گئے، جا کے غار میں چھپ گئے۔ کون کون چھپ گئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کے دوست کون؟ انہوں دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون سا غار میں چھپ گئے؟ غار ثور، وہ غار میں چھپ گئے۔ وہ غار میں پورے جو ہے سوراخاں سے، پورے سوراخاں، اس میں کیا کیڑے ہیں کہ کیا سانپ ہیں کہ بول کے ڈر جا کے ابو بکر کیا بولے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ نہیں آؤ، میں پہلے جاتا ہوں اندر، غار کو اچھا صاف کر کے اس کے بعد آپ کو بلاتا ہوں، اس کے بعد آپ آتے۔ لیکن بول کے انہوں اندر گئے، اندر جا کے پورا صاف کرے حضرت، صاف کر کے سوراخا میں کپڑا رکھے، کہاں سوراخا ہے کہ ان کا جو ہے اوپر کا چادر پاڑ کے کپڑا رکھے۔ اب پورے کپڑے ہو گئے، چادر بھی ختم ہو گیا، اب لنگی چاہیے، ابھی کیا نہیں ہے ان کو۔
اب وہ ایک سوراخ رہا، ایک پیر وہ سوراخ کنے رکھ ڈل کے کیا کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے آ جاؤ تمہیں بول کے، انہوں اندر چلے گئے. اندر جائے تو بہت تک جا کے رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے، نیند آتا ہے ان کو. اللہ کے نبی پیغمبر ان کے گود میں سر رکھ کے سو گئے. ان کا پیر کہاں ہے؟ ایک سوراخ کنے ہے، ایک روزن کنے. کہاں سو گئی؟ اللہ کے نبی ان کے گود میں سو کے ہیں. اب وہ سوراخ میں ایک سانپ ہے، وہ سوراخ میں کیا ہے؟ سانپ ہے. اور وہ سانپ بھی بڑا زہریلا سانپ، بڑا زہریلا سانپ ان کے پیر کو کاٹتا ہے وہ سانپ آ کر کے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو گئے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو گئے. ان کو اٹھائے تو جگائے تو اچھا نہیں رہتا. انہوں بہت تکے ہے میرے پیغمبر، ان کو کیا بھی تکلیف نہیں ہونا بول کے گٹو دم پکڑ لے کے پیر جو ہے آڑا رکھ ڈل کے اصل جو ہے پیر ہٹائے نہیں. وہ سانپ باہر آئے تو پیغمبر کو کاٹتی گئی بول کے آڑا رکھ دی. اب ان کا پورا چہرہ کیا ہو گیا؟ ان کا جسم پورا بھی پیلا ہو گیا، زہر چل گیا، زہر سے پورا پیلا ہو گیا. اب ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کے وہ خطرے اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا. گرتے ہی آقائے نامدار اپنا چہرہ کو آنکھیں کھول کے دیکھے، ارے ابو بکر کیا ہوا تم نا؟ تو انہوں پیر نکالے تو اس میں سے سانپ باہر آئے، سانپ باہر آئے. ابو بکر کتنا کام کرے تمہیں، تمہارے پیر کو جو ہے سانپ کاٹے تو پیر نہیں ہٹا سکا، آڑا رکھ دی. یا رسول اللہ آپ آرام کرتے نا، آپ کے آرام میں خلل نہیں ہونا. کتنی محبت ہے دیکھیں ابو بکر کو پیغمبر سے. ان کا جان گئے تو بھی پرواہ نہیں، جان گئے تو پرواہ نہیں، لیکن پیغمبر کو تکلیف نہیں ہونا، اتنی محبت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ سانپ آیا. وہ سانپ کہیں کو آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آئے. انہوں آئے ہمارے گھر میں یا غار میں، ان کو دیکھنا بول کے وہ باہر نکلا. انہوں پیر آٹ رکھے، اب ان کا پیر کو ڈس دیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اپنا لاپ مبارک نکالے، توک نکالے، اپنا توک نکال کے کیا کرے؟ وہ کان کاٹا کہ سانپ وہاں لگائے. کیا ہوا؟ لگائے تو فوراً زہر پورا باہر نکل گیا، لازے میں زہر پورا باہر نکل گیا. اور ابو بکر بالکل تندرست ہو گئے، زہر چلے گیا. کتنا معجزہ دیے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا توک، بس ان کا توک لگائے تو اتنی زہریلا سانپ کا زہر کیا ہوا؟ پورا باہر نکل گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ سکھائے، کبھی تم نہ سانپ ڈسے کبھی بچھو ڈسے تو کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے پھونکو، پھر 2 بار پڑھو، 3 بار، ویسا 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار پڑھ کے پھونکو، انشاءاللہ شفا ہوتا بولے. اب جب کا جب ڈاکٹر نہیں ملتا، انجیکشن نہیں ملتا، نہیں لے جا سکتے، ایسا چھوڑ دیتے کیا؟ سانپ مارنے والے کو، بچھو مارنے والے کو فوراً 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ کے پھونکو، انشاءاللہ شفا دیتے. کئی کو بولے تو وہ سورہ کا نام کیا ہو؟ سورۃ الشفا، سورۃ الشفا وہ سورہ کا نام. بچوں کو، ہمارے بچوں کو یہ سب سکھائے تو بچے کو معلوم ہوتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دشمن آئے. کہاں آئے دشمن؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کو واسطے غار کنے آگے، غار کنے آگے، غار کنے آئے. تو جب کا جب غار کے پاس جو ہے مکڑی جال ڈال ڈالی، اور وہاں جو ہے کبوتر بھی آ کے بیٹھ گئی انڈے ڈال کے. اب وہ آنے والے دشمنہ بولے بیوقوف تو ایسے جگہ لایا کیا؟ یہاں دیکھے تو مکڑیاں جال ڈال کے ہے اور کبوتر انڈے بٹا کے ہے، یہاں کوتے بھی رہتے کیا اس میں بول کے بولے. اتنے میں اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بولے؟ مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آ گئے، ان کا پیران دکھتے، دیکھو اگر توڑ جھکے تو اب نہ دیکھ لیتے. تو پیغمبر کیا بولے؟ ما ظنک یا ابو بکر باذن اللہ ثالثہما. ابو بکر وہ دونوں کو کیا ڈر؟ تیسرا جو ہے اللہ ہے. کون دونوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، ان دونوں کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. کیا ہمیں بچوں کو سکھائے کبھی ہمیں اکیلے ہیں تو ہمارے ساتھ کون رہتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتے. ہمیشہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ اللہ رہتے، شیطان کو ماننے والوں کے ساتھ شیطان رہتے. اس لیے جب ہمارے بچوں کو ہمیں سکھائے تو ان کو معلوم ہوتا اللہ جو ہے میرے ساتھ ہے.
اس کو ہمت آتا، اللہ مجھے دیکھتا ہے وہ غلطی کام نہیں کرتا، اللہ مجھے دیکھتا ہے وہ چوری نہیں کرتا. تو ہم لوگ ہمارے بچوں کو سکھانا بولے تو ہمیں خود پہلے سیکھنا، عقیدہ کیا ہے، اللہ کا تو کون، یہ سب سمجھانا بچوں کو. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابو بکر تمہیں ڈرو نہ کو، اے ابو بکر تمہیں ڈرو نہ کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بولتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر نہیں ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اماں باوا خود ڈر گئے تو بچے کتنے ڈر جاتے. تو اماں باوا بچوں کو کیا بولنا، نہیں ڈرو بیٹا، نہیں ڈرو بیٹی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنا ہمت آ جاتا منو. بیماری کے حالت میں بھی، ڈر کے حالت میں بھی، خوف کے حالت میں بھی یہ بات سنتے ہی آدمی میں ہمت آ جاتا. ابو بکر کو ہمت آ گیا. تو ایسے چیزیں ہم جو ہے اپنے بچوں کو سکھانا. لیکن ہمارے بچوں کو ہمیں کیا سکھاتے ہیں، یہ ولی کو بلانا، وہ ولی کو بلانا، یہ بابا کو بلانا، وہ بابا کو بلانا، یہاں پنجا رکھے، یہاں عالم رکھے، یہاں جو ہے پیرا رکھے، وہاں جانا، وہاں، یہ سب شرک کے کاماں ہیں. ابھی جو نا تیلگو میں بولے سنے آپ لوگ، یہ تعویذاں، یہ گنڈے، یہ دارے، یہ سب، یہ داغے وغیرہ سب کیا ہو، یہ سب جو ہے اسلام سے باہر کے کام. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تئس عبد الدینار والدرہم والخطیفہ والخمیسہ ان اوتی رضیا وَإِن لَمْ يُوتَ لَمْ يَرْضَ. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2880 پر 6. یہ حدیث میں اللہ کے نبی کیا بولے، دینار کے بندے برباد ہو جائے، درہم کے بندے برباد ہو جائے، چادر کے بندے برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، ہم کس کے بندے بننا، کس کے بندے بننا، اللہ کے بندے بننا. بڑی بھی کتنی بہترین بات بولے دیکھو انہوں، اللہ کے بندے بننا، دینار کے بندے نہیں بننا، پیسے کے بندے نہیں بننا، جوروں کا بندے نہیں بننا. ہم جو ہے کسی ولی پیر کے بندے نہیں بننا، پیغمبروں کے بندے نہیں بننا، گھر کے بندے، زمین کے بندے، نوکری کے بندے، دنیا میں کسی کا بھی بندے نہیں بننا. کس کے بندے بننا، اللہ کے بندے بننا. اللہ کے بندے کبھی بھی برباد نہیں ہوتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. دیکھو ہم سجدہ کرے تو کیا پڑھتے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کا تو کیا ہو، معنی کیا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان کا تو اللہ پاک ذات ہے، بے عیب ہے. ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھتر ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ معلوم نام سب کو بھی، لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے، لا کا تو نہیں ہے، الہ کا تو معبود، معبود کوئی بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کون ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی پیر، کوئی جن، کوئی بزرگ، کوئی بڑے، کون بھی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کس سے بات کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. ان کا نام کیا ہو، کلیم اللہ. کلیم اللہ کا تو اللہ سے بات کرتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے. بات کرتے کرتے اللہ سے بولے، اللہ کیا تو بھی ایک اچھا چیز سکھا مجھے، ایک اچھا ذکر مجھے سکھا. بولے تو اللہ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. بولے کیا پڑھ لے، بولے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ
یہ سب کو آتا, بچے پڑھتے, سب پڑھتے, اس سے بھی اچھا کوئی چیز سکھا. بولے اللہ بولے موسیٰ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ترازو کے پلڑے میں ڈال کر کے 7 زمینہ 7 آسمانہ ملا کے ایک ترازو کے پلڑے میں ڈالے تو لا الہ الا اللہ کیا ہوتا؟ بھاری ہو جاتا. 7 زمینہ 7 آسمانہ 7 زمینہ 7 آسمانہ بھی ہلکے ہو جاتے, لا الہ الا اللہ کیا ہوتا؟ بھاری ہو جاتا. اتنا بھاری کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس کو کیا کرے؟ بھول گئے, اس کو بھول گئے, لا الہ الا اللہ کو بھول گئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 دن میں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اللہ ان کو. قیامت تک رکھو بولے اللہ, قیامت تک رکھو اے مچھلی, تو باہر نہیں نکالنا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. یونس علیہ السلام کو یہ مچھلی تیرے پیٹ میں قیامت تک رکھ ڈل. لیکن انہوں کیا پڑھے؟ آیت کلمہ پڑھے, آیت کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ باہر نکال دی. تو ہم اپنے بچوں کو سکھائے کیا؟ آیت کلمہ یہ پڑھنا. قرآن میں یونس علیہ السلام اس کو پڑھ کے مصیبت سے باہر نکلے. ہمیں کیا کرتے؟ یا خواجہ بولتے, یا غوث بولتے, یا پیران پیر بولتے, یا کشمور والے بولتے, یا اشاق مدینہ والے, یا یہ درگاہ وہ درگاہ, کتنے لوگ پکارتے. پورے پکارا سب بھی شرک کے کام ہے. کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا. صرف اور صرف اللہ کو پکارنا. کون پکارے؟ یونس علیہ السلام. پیغمبران سب بھی اللہ کچھ پکارے, صحابہ بھی اللہ کو پکارے, اللہ کے ولیاں پورے اللہ کو پکارے. ہم جو ہے کس کو پکارنا؟ اللہ کچھ پکارنا. قرآن میں اللہ کیا بولے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تیرا رب کا یہ حکم ہے کہ تو اس کو پکار, وہ تیری پکار کو سنتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تیرا رب کا یہ حکم ہے کہ تو اس کو پکار, وہ تیری پکار کو سنتا ہے. سنتا نہیں اللہ؟ سنتا گنہگاروں کا سنتا؟ سنتا نہیں سنتا گنہگاروں کا؟ کیا بولتے؟ کیا ماں کیا بولتے؟ گنہگاروں کا سنتا اللہ؟ نہیں سنتا. گنہگاروں کا نہیں سنتا, نیکوکاروں کا سنتا. یہ غلط. سب کا سنتا اللہ, نیکوکار گنہگار سب کا سنتا. اب یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ چاہے تو قرآن میں پڑھ کے دیکھو. قرآن میں کیا ہے مانو؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. ان کے قوم کے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے. کس کو؟ بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کے قوم کے لوگ. انہوں 13 سال سمجھائے, 13 سال سمجھا کے انہوں سنتے نہیں بابا. اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر ڈال بول کے چلے گئے تو 3 دن کے اندر عذاب آتا تو میں سب بھی ختم ہو جاتے. بولے تو گاؤں کے لوگ ڈر جا کے گاؤں کے لوگ بولے, انہوں ڈرا کے گئے, بولتے معمولی نہیں, انہوں ڈرائے گا تو ختم ہو جاتے ہمیں بول کے پورے گاؤں کے لوگ کیا کرے ایک میدان میں چلے گئے. کتنے جنے تھے انہوں؟ 1,30,000 قریب لوگ تھے. پورے لوگ ایک میدان میں چلے گئے. چلے جا کے کھانا پانی چھوڑ دیے. بچوں کو بھی لے گئے, عورتیں بچے بوڑھے سب چلے گئے میدان میں. کھانا پانی چھوڑ ڈالے, بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ ڈالے, کھانا پلانا چھوڑ ڈالے, کھلانا چھوڑ ڈالے. جانوروں کو بھی لے گئے, اس کو بھی جو ہے چارہ ڈالنا چھوڑ ڈالے. 3 دن تک کھانا پانی بند ہو کے لوگ پکارتے رہے. کیا بول کے؟ اللہ تیرے پیغمبر یونس ہم نے ڈرایا, تیرا عذاب آتا بول کے, اللہ تیرے عذاب سے بچا, ہمیں یہ بت پرستی چھوڑ ڈال دے بول کے پورے بتاں کو نیچے ڈال کے توڑ ڈال. کس کو مان لیا وہ لوگ؟ سب بھی اللہ کو مان لیا. اللہ کو پکارتے رہے. کتنے دن؟ 3 دن سے اللہ کو پکارتے, عذاب سے بچا اللہ, عذاب سے بچا. سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 98 میں اللہ کیا بولا دیکھو آپ پڑھ کے قرآن میں. اللہ کیا بولتے ہیں وہاں؟
کسی بھی قوم پہ ہم عذاب نازل کرنے کا طے کرنے کے بعد وہ عذاب ہم نہیں ٹالے، لیکن یونس علیہ السلام کے قوم کو ہم عذاب جو ہے ٹال دی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کسی قوم پر ہم عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیے تو ہرگز نہیں ٹالے، لیکن یونس علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب ہم کیا کرے؟ ہٹا دیے. کہیں کو ہٹا دیے؟ پورے لوگ کیا کرے؟ اللہ کو پکارے. بتاں کو کیا کرے؟ ان کے بتاں کو چھوڑ دیے، نیچے پٹک دیے، پھینک دیے، اور اللہ کو پکارے. کھانا پانی چھوڑ ڈالے، 3 دن پکارے تو اللہ کیا کرے؟ عذاب کو ہٹا دیے. گنہگاروں کا سنیا نہیں اللہ؟ بولا میں سنیا نہیں؟ سنتا اللہ گنہگاروں کا بھی. اللہ بولے مجھے پکارو، پکار کے دیکھو، میں سنتا ہوں، بولے اللہ سبحانہ و تعالی. گنہگار بندوں کو اللہ کیا کرا؟ عذاب ہٹا دیا. نیکوکار پیغمبر کو کیا کرا؟ مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. کئی کو بند کر دیا؟ بول سکتے کون تو بھی؟ ان کے قوم کے لوگوں کو عذاب نہیں لایا، ہٹا دیا. وہ قوم کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کیا کرے اللہ؟ مچھی کے پیٹ میں بند کر ڈالے. کئی کو بند کر ڈالے ان کو. ان کو عذاب ہٹا دیے، گنہگاروں کو ہٹا دیے، پیغمبر کو بند کر دیے. کئی کو بول سکتے کون تو بھی؟ کئی کو بند کر دیے گا تو اللہ کا حکم نہیں ہو سکا، انہیں چل گئے. ان کا حکم ہونا اللہ کا، پیغمبر اپنے طرف سے نہیں جا سکتے. اللہ بولے تو جانا پیغمبر، لیکن وہ پیغمبر اللہ کے حکم نہیں سکا، چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دی. قوم کے لوگ اچھے ان کو کیا بھی نہیں ہوا، ان کو بند کر دیے. تو انہیں کیا بولے؟ اللہ تیرا کیا بھی غلطی نہیں ہے، تو پاک ہے، تیرا ذات پاک ہے. غلطی کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بولنا کس کا؟ میرا جو غلطی ہے اللہ، میں تیرا حکم نہیں سکا، نکل گئی وہاں سے، میرا غلطی، مجھے اس لیے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. تو پاک ہے اور عیب سے، تیرا کچھ بھی غلطی نہیں ہے، غلطی میرا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے بول کے پکارے. اس کو جی کیا بولے عربی میں؟ سبحان، لا الہ الا انت سبحانک. سبحانک تو اللہ کا کیا بھی قصور نہیں رہتا. اللہ کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کو جلایا، کچھ بھی کرے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا غلطی رہتا کیا؟ رہتا غلطی اللہ کا؟ اللہ غلطی کرتے؟ ظلم کرتے اللہ کسی پر ظلم کرتے کیا؟ لوگ ہم بولتے اللہ بہت ظلم کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، ایسا بول سکتے کیا؟ ہرگز کبھی بھی نہیں بولنا. اللہ سبحانہ و تعالی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وما یظلمون فتیلا، داغے کا برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اللہ کبھی بھی ظالم نہیں بولنا. غلطی کس پر رکھ لینا ہے؟ ہمارے اوپر سے رکھ لینا، لیکن اللہ کے اوپر نہیں ڈالنا. اللہ غلطی کرے، میرے جوان بچے کو لے کے چلے گئے، ایسا بول سکتے کیا اللہ کو؟ ہرگز نہیں بولنا. اللہ کہیں کو کرتے ہمارے اچھے کے لیے کرتے. جو بھی کرے اللہ بندے کا بلائی کے لیے، بندے کے اچھا کے لیے کرتا. اس لیے بندہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بننا، ناشکری کبھی بھی نہیں کرنا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تو شکر گزار بنے تو میں تجھے اور زیادہ دیتا ہوں، ناشکری کرے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. سبحان ربی العالی، جب سبی اسم ربک العالی نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سجدے میں تم سبحان ربی العالی بولو. ایک معنی سے لا الہ الا اللہ سے بھی بڑی مضبوط طاقتور جو ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، اس میں سبحان ربی العالی بولتے ہیں ہم لوگ، اس لیے اس کی بڑی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے رحمان کو بے حد پسند ہے، دو کلمے رحمان کو بے حد پسند ہے، ترازو میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں.
دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہے، ترازو میں بہت باری ہے اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے سب سے زیادہ بھاری ہے، سب سے زیادہ بھاری۔ ایک تو سبحان، ایک ایسا کلمہ ہے سبحان، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میں یہ بولتے تو ایک بڑی بھی اٹھ کے کیا بولے، بولتے سبحان، بولتے ماں سبحانی نہ بولے، کیسا اماں باتاں کرتے تمہیں، ماں سبحانی کو سبحان بولتے؟ سبحان کا تو کون؟ سبحان کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، پاک پروردگار اللہ کو سبحان بولتے، محبوب سبحانی کو نہیں۔ ان کا نام رکھ لیا انہوں نے محبوب سبحانی، ہمیں بولتے سبحان اللہ سبحانہ و تعالی۔ یونس علیہ السلام سبحان بولے اللہ کو، فرشتے اللہ کو سبحان بولے، فرشتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو سبحان بولے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، یونس علیہ السلام کب آئے؟ ہزاراں سال پہلے آئے۔ محبوب سبحانی کب آئے؟ محبوب سبحانی کب آئے؟ 1000 سال ہو کے رہتا، نہیں تو 800 سال 900 سال ہوئے محبوب سبحانی آگے۔ یونس علیہ السلام 3000 4000 سال پہلے آئے، جب پکارے اللہ کو سبحان بول کے۔ سبحان بولتے محبوب سبحانی نہیں، سبحان بولتے اللہ۔ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بولتے، اللہ کو بولتے، محبوب سبحانی کو نہیں۔ لوگ سمجھتے، کیا سمجھتے؟ محبوب سبحانی کو جو پکارتے سجدہ میں رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، محبوب سبحانی کو نہیں، اللہ کو پکارتے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب سے بھاری کلمہ۔ کئی کو بولے تو سبحان اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تیرے حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کتنے بار؟ 30 پر 3 بار۔ الحمدللہ کتنے بار پڑھنا؟ 30 پر 3 بار۔ اللہ اکبر کتنے بار پڑھنا؟ 30 پر 4 بار، پورے 100 ملا کے۔ کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا بولے تو، کتنے دولت مندہ ہیں کی، کروڑ پتیاں ہیں کی، انہیں کتنے زکاتاں خیراتاں صدقے خیراتاں کرے کی، اس سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا، اس سے بھی زیادہ ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے یا رسول اللہ، دولت مندہ ہے، انہوں نمازاں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، انہوں جو ہے حج بھی کر ڈالتے، زکوٰۃ بھی دے دیتے، ان کے پیسے ہے، ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہمیں کر سکتے نہیں ہے، زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتے، حج بھی نہیں کر سکتے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ انہوں ہمارے سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں نا دولت مندہ۔ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو، تمہیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھ لو تو تمہیں ان سے بھی آگے چل جاتے۔ بولے دیکھیں، بی بی فاطمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، بی بی فاطمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آئی، کئی کو آئی؟ بولنے کو، ابا کاما کر کر کے میرے ہاتھاں پورے پتھرے جیسا ہو جاتے، بہت کاما کرنا پڑتا ہے، چکی پیسنا پڑتا ہے، اور جو ہے گھر کے کپڑے دھونا، پکوانا کرنا، لکڑیاں پوڑنا، چولہے میں جلانا، یہ سب بھی بہت کاما کر کے میں تک جاتے ہوئے نہیں کر سکتے ہوئے، ایک غلام ہونا، نوکرانی ہونا، کام کرنے والی ہونا بول کے آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، تو بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بول کے چلے گئے، انہوں اماں عائشہ سے بولے ابا آئے تو ایسا بولو بول کے بولے، ان کے ابا بولے اچھا میں اب بھی جاتا ہوں بول کے ان کے گھر کو گئے۔ کن کے گھر کو گئے؟ بی بی فاطمہ کے گھر کو گئے۔ بی بی فاطمہ بھی علی بھی دونوں بھی شو کے ہے پلنگ پہ، جاتے ہی اٹھ کے دونوں بیٹھ گئے عزت سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی دونوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے بیٹی کا ہاتھ لے کے ہاتھ کو بوسا دیے، بولے بیٹی تو آئی کہتے نا ایک نوکرانی ہونا بول کے، میں ایک اچھا نوکرانی لائے ہوں، وہ دنیا میں آخرت میں بھی کام آنے والی نوکرانی۔ کون سے نوکرانی؟ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی نوکرانی لائے ہوں بول کے کیا بولے، دیکھ بیٹی پورا کام تیرا گھر کا کام ہو جاتا نا، رات کو سوتی نا، کام پورا ہو گئے سے بعد سوئی سے پہلے کیا کرنا، سبحان اللہ 30 پر 3 بار پڑھ لے، الحمدللہ 30 پر 3 بار پڑھ لے، اللہ اکبر 30 پر 4 بار پڑھ لے، تیرا تھکاوٹ پورا دور ہو جاتا، دنیا میں بھی
فائدہ آخرت میں فائدہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی کیا ہونا بول کے آئے؟ کیا ہونا بول کے آئے ماں؟ نوکرانی ہونا بول کے. انہوں کیا دے کے گئے؟ کیا دے کے گئے؟ انہوں دے کے گئے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے کے گئے. یہ نوکرانی سے بھی بہتر ہے، یہ پڑھ لو بول کے گئے. سمجھ میں آیا؟ اتنی بڑی چیز. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آئی پہ اندر ٹائپ. تو ہمیں سجدہ میں بھی کیا پڑھتے مانو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب سجدہ کرتے، کون سا سجدہ؟ قرآن کا سجدہ، سجدہ تلاوت بولتے اس کو. ابو داؤد حدیث میں 1414 ابو داؤد میں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب قرآن کا سجدہ آئے تو کیا کرنا؟ سجدہ وجیہ للذی خلقہ وشق سمع وبصر بحول قوتی فتبارک اللہ احسن الخالقین. معنی کیا ہے؟ سجدہ وجیہ للذی خلقہ، میں اس رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں جس رب نے میرا چہرے کو بنایا. چہرے کو کون بنائے؟ اللہ بنائے. سجدہ کہاں کرنا ہمیں؟ اللہ کے نیچے کرنا. چہرے کو جو بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنا. روزانہ 5 وقت کے نمازوں میں اس کے سامنے سجدہ کرنا. یہ سجدہ نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ یہ چہرہ بنا اس والا کو غصہ آتا. غصہ آتا. غصہ آئے تو کان ڈالتے لے جا کے جہنم میں ڈالتے. اب جہنم میں جلتے رہتے انسان. جنت میں سے لوگ دیکھتے جنتیاں جہنم والوں سے پوچھتے. کیا پوچھتے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کئی کو بات جہنم میں جلتے بلکہ پوچھتے جہنم میں کیوں جل رہے تم لوگ؟ کئی کو جلتے جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمیں دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کا نے سجدہ نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ہمیں جہنم میں جلتے. روزانہ کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ 5 وقت کی. جمعہ کو جمعہ پڑھنا. خالی جمعہ کو جمعہ پڑھنا کیا نماز؟ جمعہ کو جمعہ جو بھی پڑھتے، خالی جمعہ کو جمعہ پڑھتے، انہوں قیامت کے دن جہنم میں جلتے. خالی جمعہ پڑھے سوالے. کئی کو 5 وقت کا نماز پڑھنا نہیں پڑھے تو جہنم میں جلتے. اللہ بولتے قرآن میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نماز نہیں پڑھنے والے جہنم میں جلتے. جنتیاں پوچھتے کئی کو تمہیں جہنم میں جلتے، ہمیں نماز نہیں پڑھتے تھے. قیامت کے دن اللہ کو دیدار ہوتا، اللہ کو دیکھتے. دیکھے سو بعد لوگ سجدے میں گر پڑتے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں سجدہ نہیں کر سکتے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. جس دن اللہ کا دیدار ہوتا، اللہ اپنے پنڈلی کو کھولتے، لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے، لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکتے. ان کے چہرے بالکل ڈراون ہو جاتے، کالے ہو جاتے. ان سے پوچھتا اللہ کیا وجہ تمہیں سجدہ نہیں کرے؟ تو انہوں بولتے دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلاتے تھے مسجد سے 5 وقت، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح بول کے، لیکن ہمیں نہیں جاتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے انہوں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، آوندہ گر جاتے، آوندے منہ ایسا گر جاتے. اللہ بولتے کیا ہوا؟ میرے سامنے آوندہ منہ گر گیا، سجدہ کہیں کو نہیں کرا. اللہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتوں سو، اللہ میں تیرے عبادت نہیں کرتوں سو. اس لیے دنیا میں جو بھی سجدہ کرتے اللہ کے سامنے، قیامت کے دن میں اس کے سامنے سجدے ریز ہو جاتے، سجدے میں گر جاتے. تو اس کے سامنے سجدہ کرنے والے یہ دعا پڑھتے ہیں، سجدہ وجیہ للذی خلقہ وصورہ وسخر سمع وبصرہ. وہی اللہ میرے آنکھوں کو کھولا اور کان کو بھی کھولا. کان جو ہے سننے کی طاقت دیا، آنکھ دیکھنے کی طاقت دیا، اس اللہ کے سامنے میں سجدہ کرتی ہوں. یہ کب پڑھتے؟ یہ اس وقت پڑھتے جب ہم قرآن میں سجدہ تلاوت آئشٹم سجدہ کرتے، اس وقت پڑھتے. تو اس لیے ہمیں کس کے سامنے سجدہ کرنا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آج بہت سارے لوگ جو ہے
جھنڈا چٹو بول کے جھنڈے کے پاس جاتے، جھنڈا جھاڑ، جھنڈے جھاڑا رہتے، وہاں جھنڈے لگا کے رہتے، مابسبانی کے جھنڈے رہتے، وہ جھنڈے جھاڑ کرنے بہت سے لوگ جاتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سورہ اعراف سورہ نمبر 120 میں آتا، 130 میں وہاں کیا آتا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے جاتے رہتے بنی اسرائیل کو، راستے میں کچھ لوگ جو ہے ایک جھاڑ کے پاس بیٹھ کے، جھنڈا چٹو کے پاس، جھنڈے کے جھاڑ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے۔ کچھ لوگ جھنڈے کے جھاڑ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ کیا بولتے؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ امنا بھی جو ہے یہ ایک معبود بنا دے جیسا یہ لوگوں کا ایک معبود ہے۔ کچھ لوگ قوم کے لوگ ایک جھنڈے کے جھاڑ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے لوگ بولتے بنی اسرائیل ہمارے لیے بھی ایسا ایک جھاڑ بنا دو، ہمیں بیٹھ کے عبادت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہلہ ہے، بولے تم لوگ جاہلہ ہے، میں اللہ کے بارے میں اچھا سمجھا لے کا آئے تو تمہیں جھنڈا جھاڑ بنا بولتے کیا؟ تو جھنڈے جھاڑ کو جتنے لوگ عبادت کرتے سب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے ان کو؟ جاہلہ ہے بولے۔ آپ چاہے تو حدیث میں بھی دیکھ سکتے، یہ حدیث اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولے، وہ جھاڑ کو کیا بولے؟ ذات انواع، اس کا نام جو ہے ذات الانوات، یہ جو ہے حدیث ترمذی میں ہے 2180۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو لے کر کے جنگ حنین کو جاتے رہے۔ کون سا جنگ کو؟ جنگ حنین۔ حنین ایک جنگ ہویا، وہ جنگ کے لیے جاتے رہے، 12,000 لوگ آ رہے، جاتے جاتے راستے میں وہاں جو ہے ایک جھاڑ ہے، ایک جھنڈا جھاڑ، وہ جھاڑ کے پاس بیٹھ کے کچھ لوگ عبادت کرتے رہے۔ اس کو دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قوم کے لوگ بولے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ذات انواع ایک جو ہے جھنڈے کا جھاڑ بناؤ، ہمیں وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے۔ بولے کون؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ۔ یہ حدیث میں دیکھو، یہ حدیث کا ترمذی حدیث نمبر 2180۔ کیا بولے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین یقول لها ذات انواع یعلقہ علیہا اسلحتہم، وہ جھاڑ کے جڑکنے بیٹھ کے لوگ سب بھی جھنڈے جھاڑ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کے یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک جھنڈے جھاڑ بناؤ۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اچھی بات، تم نے بھی ایک جھنڈے کی جھاڑ بنا تو لو۔ بولے کیا بولے؟ دیکھو اللہ کے رسول کیا بولے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا عذاب آ جاتا بلکہ ڈر کے فوراً سبحان اللہ بولے۔ کتنی بڑی بات بولے، تمہیں اللہ کو چھوڑ کے جھنڈے کی جھاڑ ہونا بولتے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم بولے سکا، تمہیں بھی بولے سیم۔ اللہ پاک ذات ہے، ایسے چیزاں تمہیں بولے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگاں بولے۔ اس کے بعد کیا بولے نبی؟ والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کے بولتا ہوں اس رب کا قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس رب کا قسم کھا کے بولتا ہوں لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ خَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پہلے کے لوگاں جو قوم کے لوگاں ہیں، پہلے مذہب کے لوگاں ہیں بت پرستاں، ان جیسا تم بھی کرتے۔ بولے سیم اوچ کرتے، آج بھی ہم جھنڈے جھاڑا بنا لے کے بیٹھ گئے۔ ضرور تم لوگ پہلے کے قوم کے لوگوں کی طرح کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کو بولے آج پیغمبر کا نام لینے والے قوم کے لوگ جھنڈے جھاڑ بنا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بالکل سراسر جہنم میں لے جانے والی کام ہے۔
اس کام سے توبہ کرنا. آپ چاہے تو قرآن اٹھا کے دیکھو, سورہ آراف سورہ نمبر 7 130 پر 8 میں موسیٰ علیہ السلام کا قوم بولے, اور یہ جو ترمذی حدیث نمبر 2180 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم بھی بولے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم میرے قوم کے لوگاں ضرور ضرور پہلے لوگوں کا طریقہ اختیار کرتے, جھنڈے جاڑا بنا کے بیٹھتے. بولے آج ہر گاؤں میں جھنڈے جاڑ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے بولے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے اس چیز سے مجھے بچانا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قوم کو بچانا, تم کیسے کام کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر کے پاس جا کر کے کون ہوئے تو عبادت کرتے کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بولے مانو, لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہود و نصارہ پر لعنت ہو, وہ اپنے پیغمبروں کے خبروں کے پاس جا کر کے عبادت کرتے, ان پر لعنت ہو. بولے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, لا تکون خبر عیدن, میرے خبر کو تم عید نہیں بناؤ, عرس کا جگہ نہیں بناؤ میرے خبر کو. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اولیاء کے خبروں کو جو ہے عرس گاہ بنا کے وہاں عرساں کر کے سندل چڑھا کے وہاں جو خوالیاں رکھ کے وہاں جو ہے سندراں چڑھانا, چادراں چڑھانا, نذراں کرنا, منت ماننا, وہاں طواف کرنا, یہ سب جو ہے شرک کے کاماں شروع کر دلے امت کے لوگاں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر کیا بولے, لعنت ہے. بولے لعنت ہے. تو یہ کاماں سے بچنا نہیں, ہم لوگاں بچنا میں نہیں بچتے, بچنا, یہ کاموں سے بچنا. نہیں بچے تو اللہ کا عذاب لعنت ہمارے اوپر ہوتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کاموں سے ہم نہ جو ہے بچو. بولے دیکھو یہ شرک کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ دوسرے گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. ایک آدمی جو ہے اتنا برا کام کرا, اتنا غلط کام کرا, ان اپنے ماں سے جو ہے بدکاری کرا, غلط کام کرا. اللہ بولے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے تو اس گناہ کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن شرک کو میں ہرگز معاف نہیں کرتا. آج وہ کام, شرک کا کام جو ہے ہمارے امت کے لوگ کرتے, جھنڈے جھاڑا بنا لے کے بیٹھ گئے, ولیاں کے مزاروں کو کہنے عبادت کر لے کے بیٹھ گئے. کیا کرے مزاروں کو, دکان بنا لیے, وہاں مزار بیٹھ کے کیا کرتے, فاتحہ پڑھتے, پیسہ جو ہے کماتے, اور ولیوں کا نام بول کے پیسہ کما لیتے. یہ سب جو ہے غلط کام, شرک کام سے رک جاؤ بول کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بولے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے پاس کوئی جا کے سجدہ کر سکتے کیا؟ مدینہ گئے والے بہت سے لوگ ہیں, گاؤں میں رہتے, جا کے کام کرنے والے, مدینہ گئے تو ان کو معلوم ہوتا وہاں کہیں بھی جو ہے عمرہ گئے والے, حج گئے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سجدہ نہیں کر سکتے. چادر چڑھاتے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ؟ کون تھے بھی نہیں ہے. وہاں فاتحہ دیتے کیا؟ مزاور رہتا کیا؟ سندل چڑھاتے کیا؟ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کو طواف کرتے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے ہستی, ان کے خبر کو جب نہیں ہے تو دوسرے خبراں کئی کرتے, دوسرے خبروں کے پاس یہ کام کئی کو ہوتے. غلط ہے یہ کام. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا اجازت نہیں دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی لعنت بولے, یہود و نصارہ پر لعنت ہو, اور اپنے خبروں کو عبادت گاہ بنا لیے, اپنے انبیاء کے خبروں کو. لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. بہت سے جنے تعویذ ڈال لیتے, کیا تو بولے تو یہ تعویذ میں آیت الکرسی ہے حضرت بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے مانو, جو بھی اپنے گلے میں ٹنگا تھا کسی بھی چیز کو, اس کو اس کے حوالے کر دیتے. اللہ سبحانہ و تعالی حوالے کر کے بولتے تو دنیا میں تعویذ پر بھروسہ کرے, آج تعویذ تیرا مدد کرتا ہے کہ دیکھ بول کے اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے. اگر دنیا میں تعویذ تجھے بچایا تو جہنم سے بھی تعویذ تجھے بچانا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا, لکھ کے گلے میں ڈال لیتا نہیں, پڑھ لیتا ہر نماز کے بعد, اس کا اور جنت کے بیچ میں ایک ہی آڑ رہتا, اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک آڑ رہتا. وہ آڑ کیا ہے؟ موت. مرتے ہی جنت میں چلے جاتا. کون؟
کون ہوئے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے کی. آیت الکرسی کا تو کیا ہوا؟ قرآن میں ایک آیت ہے، بہت بھاری آیت، پوری قرآن میں بھاری آیت ایک ہی آیت ہے، وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کا تو کیا ہو؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 250 پر 5 میں آیت آتا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی جو پڑھ لیتے ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کتنے بار ہوا؟ روز کے کتنے بار ہوا؟ 5 بار پڑھ لیے تو ان کا اور جنت کے بیچ میں کیا بھی آڑ رہتا نہیں، کہتے موت کے سوا، موت کے تو مرنے ساتھ جنت میں چلے جاتے انشاءاللہ. کتنی بھاری آیت دیکھیں آیت. ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چیز بڑا گھر رہے تو وہ گھر میں زکوٰۃ کے کھجورا رکھے گئے. کیا کھجورا؟ زکوٰۃ کے کھجورا. یہاں جو ہے گیٹ کے نے بیٹھے ابو ہریرہ واچ مین سکا، کون بھی چوری نہیں کر سکا، یہاں گیٹ کے نے بیٹھے تو انہوں گیٹ کے نے بیٹھ کے چھے، لیکن اندر ایک چور آ گیا، اندر چور آ گیا. انہوں تعجب ہو گیا، میں گیٹ کے نے بیٹھوں، چور کیسا اندر آیا؟ جا کے پکڑے اس کو. پکڑے تو ان بولے بابا چھوڑ دل، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، گھر میں سب بھوکے ہیں، آج ایک دن کو چھوڑ دے، کل سے نہیں آ تو لو بولے. ابو ہریرہ رحم کا کر کے اچھا چلے جا، کل سے نہیں آنا بولے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں ملے تو پوچھے کیا ہوا، بول کے یا رسول اللہ چور آیا آج، کیسا ہے کہ نہیں معلوم، اندر چوری کرتا ہے، انہیں کھجورا لے آتا ہے. اس کو پکڑے تو ایسا بولا، میں رحم کا کے چھوڑ ڈالی بولے. پیغمبر بولے کل بھی آتا، دیکھون بولے وہ چور کل بھی آتا، بولے کل بھی آتا، انہوں کیسا مانو ان کو، بول کے بیٹھ کے دیکھتے پھر اندر آ گیا. ارے میں گیٹ کے نہ بیٹھا نا، کیسا آتا ہے اندر کو؟ پکڑے اس کو. پھر بولا بابو نائنا چھوڑ دو، میں نہیں آتا، لو میں بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، آج ایک دن کو چھوڑ دو، بول تو رحم کا کے چھوڑ دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے فجر میں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بولے سکا چور آیا، آ کر کے پھر بھی جو ہے گگایا منایا، میں چھوڑ دیو رحم کا کے، بولے کل بھی آتا دیکھو. بولے ارے پھر آتا انہیں، اب نہیں چھوڑتا ہوں اس کو یا رسول اللہ. ان آئے تو بولے بیٹھ کے ہے، ان برابر اندر آ گیا چوری کرنے. اب اس کو پکڑے، ہرگز نہیں چھوڑتا تجھے، لے جاتا ہوں پیغمبر کے پاس. بولے تو ان بولے ایسا نہیں کر بابا، بہت مشکل میں پھنس جاتے، میں ایسا نہیں کر، ایک کام کر تو چھوڑ ڈال، میں بھی تجھے کہتے بھی انعام دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، سکھاتا ہوں. بولے کیا ہو؟ بولے تو ان بولا دیکھو تمہیں آیت الکرسی پڑھ لو، قرآن کا آیت الکرسی پڑھ لے تو کون سے چورا بھی نہیں آتے تمہارے گھر میں. بولے اب انہوں کیا کرے، آیت الکرسی پڑھ لیے تو چور نہیں آتے. بولتے ان بہت اچھا آدمی چھنا، آیت الکرسی پڑھ لو بولتا ہے، اچھی بات چل جاؤ بول کے چھوڑ ڈالے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہوا؟ بولے آج بھی آیا وہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آج بھی آیا، لیکن ان کیا بولے اگر تو آیت الکرسی پڑھ لیے تو چور نہیں آتا، اللہ 2 فرشتوں کو کڑاتے گیٹ کنے، اس لیے چورا نہیں آتے. بولے ان کو ان کی معلوم کیا؟ پوچھے نہیں معلوم یا رسول اللہ. بولے ان جھوٹا، لیکن وہ بات اس کا سچا ہے. ان کون معلوم مانو؟ ان شیطان ہے. بولے شیطان انہیں؟ یا رسول اللہ شیطان انہیں پھر آیت الکرسی سکھایا نا؟ ہو شیطان نے آیت الکرسی سکھایا، تمہیں پڑھ لیے تو فرشتے کو اللہ کھڑا تھا، میں نہیں آ سکتا ہوں، چورا میں نہیں آ سکتے. خود انہیں سکھا دینا. دیکھیں شیطان کیا سکھایا، آیت الکرسی پڑھ لے تو میں نہیں آتا. تو پیغمبر کیا بولے، ان جھوٹا ہے لیکن اس کا بات سچا ہے، اس کا بات سچا ہے. تو آیت الکرسی ہم لوگاں سب سیکھ لینا، اور 5 نمازوں میں کیا کرنا، اس کو پڑھنا ہر نماز کے بعد. 5 نماز ہم پڑھے تو نہ پڑھتے، ہم لوگ 5 نمازیں پڑھنا. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگاں سب بھی نماز پڑھتے، بول کے 5 نمازیں بھی پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب بہت سارے کیا بولتے مانو، ہمارے امی بھی بولتے تھے، اور ہمارے آپا وغیرہ آپی وغیرہ وہ لوگ بولتے تھے عشاء نماز نہیں پڑھ سکتے، کہیں کہ بولتے 17 رکعت پڑھنا کہ تمہیں نہیں ہوتا. بولتے 17 رکعت نکو پڑھنے کا، 4 رکعت پڑھو.
کم سے کم فرض 4 رکعت کمپلسری پڑھنا. 17 رکعت کے تو کیا ہو, سنتا نفیلہ وہ سب بھی تمہیں نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم 4 رکعت فرض پڑھنا. کم سے کم 4 رکعت فرض پڑھ لو. نہیں پڑھے تو جہنم میں چل جاتے. تمہیں 17 نہیں 100 رکعت بھی پڑھ لو پرواہ نہیں, لیکن اگر نہیں پڑھ سکے تو خالی کم سے کم 4 رکعت. فجر میں کتنے رکعت؟ کم سے کم 2 رکعت. سنت کے 2 فرض کے 2. اگر تمہیں سنت نہیں پڑھ سکتے کم سے کم فرض 2 پڑھ لے کے سو جاؤ. نہیں پڑھے تو جہنم میں چل جاتے. ظہر کے کتنے رکعت؟ 4 رکعت فرض. سنت نفیلہ ملائے تو زیادہ ہے. پہلے 4 سنت, اس کے بعد جو 2 سنت, اس کے بعد 2 نفل, سب پڑھ سکتے. لیکن اگر وہ سب بھی نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 4 رکعت. فجر کے 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4. پورے کتنے ہوئے؟ 17 رکعت. 17 رکعت کیا ہے؟ صبح سے شام تک. خالی رات کو 17 پڑھنا ہے بول کے پورا نماز چھوڑ ڈال دے, ایسا نہیں. صبح کے فجر کے 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4 ضرور کمپلسری پڑھنا. نہیں پڑھے تو جہنم میں چل جاتے. اب سنتا نفیلہ وہ تمہاری مرضی, تمہیں پڑھنا ہے تو ثواب ملتا, نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا. لیکن فرض نہیں پڑھے تو گناہ ہو جاتا, جہنم میں چل جاتے. تو یہ تم لوگ سب بھی جتنے بھی آپ آئے سب کے سب جو ہے نماز شروع کرنا. اور نماز کا پڑھنے والے کیا کرتے؟ وضو کرتے نہیں. وضو کرے تو کیا ہوتا منو؟ قیامت کے دن ہمارے چہرے, ہمارے ہاتھاں پیراں سب بھی چمکتے چمکے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بولتے میرے امت کے لوگ ہیں, ان کے ہاتھاں پیراں سب چمکتے, دیکھو میرے امت کے لوگ ہیں, بلکہ پہچان لے کے ان کے لیے سفارش کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرا بات کیا منو, پلسرات کا راستہ اندھیرا رہتا غار سکا, یہ چمکتے سے اجالے پہ اس کے اوپر سے آرام سے چل جاتے. وضو نہیں کرے سورے جا سکتے کیا؟ نہیں جا سکتے, اندھیرا ہو جاتا پورا بھی. ان کے ہاتھاں پیراں کالے ہو جاتے. پیغمبر بھی بولتے مجھے نہیں مانو نہ کون کی سوخن لمن بدل بادی, ہٹو میرے نظر سے, تمہیں نماز نہیں پڑھتے تھے چل جاؤ ایسے بولتے. پڑھنے والوں کو سفارش کرتے میرے امت کے لوگ اللہ ان کے ہاتھاں پیراں سب چمکتے, دیکھو وضوآں کرتے تھے دنیا میں, اس لیے وضو کرے تو فائدہ ہے, نماز پڑھے تو فائدہ ہے. ہمارے گھر میں برکت رہتا, برکت کے فرشتے آتے, رحمت کے فرشتے آتے. نماز نہیں پڑھے سو گھر خبرستان ہو جاتا. بولے کون؟ بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نماز نہیں پڑھے سو گھر خبرستان ہو جاتا. ہمارا گھر خبرستان ہوتا بولتے خاموش رہتے کیا؟ نہیں خاموش رہتے, نہیں ہونا خبرستان. بولے تو کیا کرنا گھر میں؟ نماز پڑھنا. اللہ سے میں دعا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں, نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب دے. اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر. اے اللہ باری تعالیٰ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے, خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب کر مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے ماؤں کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے بیٹیوں کو اے اللہ نمازی بنا, روزے رکھنے والے بنا, زکوٰۃ دینے والے بنا, حج کرنے والے بنا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے اولاد کو جہنم کے ایندھن سے بچا مولا, جہنم کے ایندھن بننے سے بچا مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے مولا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا. جو بے روزگار ان کو روزی عطا کر مولا. جنہیں روزی دیا اس میں برکت عطا کر مولا. اے اللہ ہمارے مشکلوں کو آسان کر مولا, ہمارے مصیبتوں کو دور کر مولا. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا مولا, ہمارے ماؤں کو نیک بنا مولا, ہمارے باپوں کو نیک بنا مولا, ہمارے بیٹوں کو نیک بنا مولا, ہمارے بیٹیوں کو نیک بنا مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے بیٹے ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے مولا. ہماری اولاد ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے مولا. ہماری اولاد ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے مولا, جہنم سے بچنے کی توفیق دے مولا. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب کر مولا, ان کی شفاعت سے میں نصیب کر مولا, ان کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر نصیب کر مولا. اے اللہ تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے مولا, پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح گزار دے مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر مولا, ہماری نیکیوں کو قبول کر مولا. اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے مولا, دین کے کام کرنے کی توفیق دے مولا.
اے اللہ تیرے گھر کا آباد کرنے کی توفیق دے مولا، تیرے کلام پاک پڑھنے کی توفیق دے مولا، تیرے کلام کو سننے کی توفیق دے مولا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ جو واعظ و نصیحت کا پروگرام رکھنے والے گھروں میں برکت عطا کر مولا، یہ واعظ کو سننے جتنے بھی لوگ آئے ان کے گھروں میں برکت عطا کر مولا، ان کے گھروں کو برکت سے مالا مال کر دے مولا، تیرے رحمت سے مالا مال کر دے مولا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔